السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرة للہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کو حج و عمرہ کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہو جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اتنی دولت ہو کہ وہاں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کو بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو صاحب استطاعت ہے، اتنے پیسے ہے، دولت ہے کہ آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں کرتا اور وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم پر حج فرض ہو گیا تو ہم نے حج نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، ہمارے سر کے اوپر قرض ہو جائے گا کہ تو نے اسے کیوں نہیں ادا کیا ہے۔ تو پھر ہم وہاں رب کے سامنے کیا جواب دیں گے اور کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے سب سے پہلی فرصت میں ہمیں حج کر لینا چاہیے۔ اور آج ایک ماحول چلا ہوا ہے عمرہ کرنے کا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے عمرہ کر لیا ہے تو ہمارے اوپر سے حج کی فرضیت ختم ہو گئی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے عمرہ کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا عمل کیا ہے آپ نے، لیکن آپ کے سر سے اور آپ کے اوپر سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ کو حج کرنا ہی پڑے گا، چاہے آپ زندگی میں 100 مرتبہ عمرہ کر لیں تب بھی آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے حج نہیں کیا تو پھر آپ کے اوپر قرض رہ جائے گا۔ آئیے میں آپ کو عمرہ کے بارے میں کچھ حدیثیں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان تو نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ اس عمرے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمرہ غربت اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح حج اور عمرہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج سے واپس ہوتا ہے تو وہ پاک اور صاف ہو کر واپس ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے جسم پر نہیں رہتا ہے، کوئی گناہ اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ بات لکھی ہے کہ گویا کہ ایسا بن کے آتا ہے کہ گویا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، اس کی ماں نے مجھے آج ہی جنا ہے، اتنا پاک اور صاف ہو کر وہ وہاں سے واپس لوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، لیکن میں نے آج تک دیکھا ہے حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو، کہ وہ اللہ نے اس کے مال میں برکت دیا ہے، دولت دیا ہے اور خوب برکتیں نازل کی ہے، وہ غربت نہیں بلکہ امیر بن جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے، دل والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات بھی حج کریں جس کے پاس استطاعت ہے، اور اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جائیں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
جس نے میرے روضے کی زیارت کی، میرے قبر کی زیارت کی، میرے اوپر سفارش واجب ہو گئی، اس کے لیے سفارش واجب ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا